السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن يشاء وهو في الموطأ. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 275 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال یا ایھا الناس، انہوں نے کہا کہ اے لوگو۔ یا ایھا الناس، یا مانے اے، ناس مانے لوگ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ انا نمر بالسجود، انا مانے بے شک، انا مانے بے شک ہم، نمر ہم گزرتے ہیں، انا نمر بے شک ہم گزرتے ہیں، بالسجود سجدے سے، انا نمر بالسجود بے شک ہم لوگ سجدے سے گزرتے ہیں، یعنی آیت سجدہ سے گزرتے ہیں، پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ فمن سجد فقد اصاب، سجد یسجد سجدہ کرنا، فمن جو شخص، سجدہ سجدہ کرے، فقد اصاب تو اس نے اچھا کیا، درست کیا، ومن لم یسجد فلا اسم علیہ، لم یسجد سجدہ نہیں کیا، لم مانے نہیں، یسجد سجدہ، یسجد مانے سجدہ کرنا، لم یسجد سجدہ نہیں کیا، فمن لم یسجد، فمن لم یسجد جس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، فلا اثم علیہ، فلا مانے نہیں، اثم مانے گناہ، اثم مانے گناہ جمع آثام، فلا اثم علیہ، علیہ مانے اس پر، ومن لم یسجد فلا اثم علیہ جو آدمی سجدہ نہ کرے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی سجدہ تلاوت یہ واجبی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب اور سنت کے درجے میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، تمام لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ پبلک میں اتنی اہم بات بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے، صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور ضروری عمل نہیں ہے، جو کر لیتا ہے وہ ثواب کا مستحق ہے، بہتر اس نے کام کیا، سنت کے مطابق عمل کیا، لیکن اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے اور اس پر کوئی گناہ اور کوئی سزا نہیں ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کے آگے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفیہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء وهو فی الموطأ، وفیہ اور اس میں ہے، یعنی موطأ کی روایت میں ہے، ان اللہ تعالی لم یفرض، فرض یفرض مانے فرض کرنا، ان اللہ لم یفرض، ان اللہ تعالی لم یفرض
بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے. لم مانے نہیں، فرض یفرض فرض کرنا. لم یفرض فرض نہیں کیا ہے، واجب نہیں قرار دیا ہے. کس چیز کو؟ السجود، سجدے کو، یعنی سجدہ تلاوت کو. الا ان یشاء، مگر یہ کہ وہ چاہے، مطلب قاری چاہے، یعنی پڑھنے والا چاہے. موطا کی روایت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں قرار دیا ہے، واجب نہیں قرار دیا ہے. الا ان یشاء، مگر یہ کہ وہ خود چاہے، یعنی قاری چاہے، پڑھنے والا. یعنی پڑھنے والا اگر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ کر سکتا ہے. اس کی وضاحت اور اس کی صراحت اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، صحابہ نے کیا بھی ہے اور صحابہ نے چھوڑا بھی ہے. وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ، اور یہ بات کہاں کی ہے؟ موطا کی ہے. یعنی ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء، یہ روایت کہاں کی ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ، اور یہ موطا کے اندر ہے. یعنی موطا امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد موطا امام مالک ہے. تو موطا کی یہ روایت ہے. البتہ بعض نسخوں میں الا ان یشاء کی جگہ پہ ان نشاء کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے. شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا. ان یشاء یہ غائب کا صیغہ ہو گیا، واحد کا. اور بعض نسخے میں ان نشاء، ان نشاء نہیں، ان نشاء الا ان نشاء جمع کے ساتھ ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الا ان نشاء، الا یہ کہ ہم چاہیں، الا یہ کہ ہم چاہیں، یعنی قاری. یعنی قاری کو، پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے کہ سجدہ کرے یا سجدہ نہ کرے. تو ظاہر ہے فرض اور واجب کے معاملے میں اختیار نہیں ہوتا ہے. اختیار کہاں ہوتا ہے؟ جب وہ فرض اور واجب نہ ہو. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، انہوں نے کہا اے لوگو، انا نمر بالسجود، بے شک ہم لوگ آیت سجدہ سے تلاوت کرتے ہوئے گزرتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب، تو جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کیا. ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور جس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، چھوڑ دیا، چاہے جان بوجھ کے چھوڑے چاہے کسی وجہ سے چھوڑے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وفیہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء وهو فی الموطا، اور موطا کی روایت میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کو فرض قرار نہیں دیا ہے. الا ان یشاء، الا یہ کہ وہ چاہے، یعنی قاری تلاوت کرنے والا چاہے. یعنی اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہتا ہے چھوڑ دے. وہ فی الموطا، اور یہ موطا کی روایت ہے. البتہ بعض نسخوں میں ان یشاء کی جگہ پہ ان نشاء کا لفظ ہے، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو معنی ہوگا الا ان نشاء، الا یہ کہ ہم چاہیں، مگر یہ کہ ہم چاہیں. یعنی پڑھنے والا قاری کو اختیار ہے کہ سجدہ کرنا چاہے تو کر لے، بہتر ہے، اچھا ہے. نہیں کرنا چاہتا ہے چھوڑ دے، اس پر کوئی گناہ اور کوئی سزا نہیں ہے. اس حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں قرار دیا، یعنی واجب نہیں ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ ہم آیت سجدہ سے گزرتے ہیں تو جو چاہے سجدہ کرے، جو چاہے سجدہ نہ کرے. تو بھرے مجمع میں تمام صحابہ کی موجودگی میں یہ بات انہوں نے بیان فرمائی. سننے والے صحابہ وہاں موجود تھے، کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا ہے.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے حکم کے سلسلے میں کہ یہ واجب اور فرض عمل نہیں ہے، یہ مستحب اور مسنون عمل ہے. تو اس عمل پر یعنی سجدہ تلاوت کے استحباب اور مسنونیت پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، جس کو اصول فقہ کی اصطلاح میں اجماع سکوتی کہا جاتا ہے. اجماع سکوتی یعنی تمام صحابہ کرام خاموش تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض نہیں ہے. ائمہ اربعہ میں سے دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور اکثر علماء کا اور علماء اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض نہیں ہے، مگر احناف کے یہاں سجدہ تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے. یعنی حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب اور فرض عمل ہے. البتہ جو آدمی سجدہ تلاوت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب وہ سجدے میں جھک گیا ہے اور سجدے میں واقع ہو گیا ہے، تو اب اسے سجدہ پورا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے. لیکن جو سجدہ تلاوت کا آغاز کر دے، شروعات کر دے، تو اس پر اس کو مکمل کرنا واجب ہے. یہی جمہور علماء کا موقف ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ تلاوت چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ مستحب عمل ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن پڑھنا چاہیے اور سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن پڑھنا چاہیے اور سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.